السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس واقعے سے باخبر کرنے والے ہیں، آپ کو سن کر حیرانی ہوگی۔ محترم عزیز دوستوں، آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود اور ایک لنگڑے مچھر کا واقعہ جانیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے نمرود کو نیست و نابود کر دیا اور اسے پوری دنیا کے لیے سبق بنا دیا کہ دوستو، نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن تھا اور خود کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا انجام کیا ہے، آپ اس واقعے میں جانے جائیں گے۔ اس زمین پر ہزاروں سال پہلے مشرق اور مغرب پر حکومت کرنے والے بدترین بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اس کا نام نمرود بن کنعان بن شام بن نوح تھا۔ اس کا تخت بابل تھا۔ یہ پہلے وہ بادشاہ جس نے سب سے پہلے تاج اپنے سر پر رکھا تھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کا خدا نمرود ہے۔ اور ایک رات نمرود نے ایک خواب دیکھا کہ ایک تارا آسمان میں اس طرح چمک رہا ہے کہ اس کے نزدیک سورج اور چاند کی روشنی بھی پھیکی پڑ گئی ہے۔ جیسے ہی نمرود بیدار ہوا، نیند سے اٹھا تو اس نے محل کے نجومیوں کو خواب کا مطلب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ تمہاری سلطنت میں ایک جوان ایسا آئے گا جو تیرا رعب اور دبدبہ ختم کر دے گا اور تیری اس حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ بس نمرود نجومیوں کی یہ بات سن کر ڈر گیا اور وہ ہزاروں بچوں کو مروا دیا اور ایک فرمان جاری کیا کہ مرد عورتوں سے دور رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر کے ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے سے اپنے خلیل یعنی اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کئی سالوں تک اس علاقے سے باہر رہیں، لیکن نمرود کے ظلم کے ڈر سے انہوں نے اپنے بیٹے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غار میں چھپا دیا اور بیٹے کو دودھ پلانے غار میں آتی اور دودھ پلا کر واپس بابل چلی جاتی۔ تقریباً 7 سال تک آپ کی والدہ اس غار میں چھپ کر اپنے بیٹے کی پرورش کرتی رہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام زمانۂ بابلیت کی طرف بڑھنے لگے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چاچا آزیر نے یہ چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ آ کر رہیں اور اپنے چاچا کے کام میں ہاتھ بٹائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شہر میں آ کر رہنے لگے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے، تو کوئی آگ کو خدا مان رہا ہے، تو کوئی بتوں کو اپنا خدا مان رہا ہے، تو کوئی نمرود کو خدا کہہ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمانے لگے کہ خدا تو وہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، سورج کو تو شام ہوتے ہی ڈوب کر غائب ہو جاتا ہے، کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اور یہ اگر آگ تو پانی سے بجھ جاتی ہے، بھلا یہ کیسے خدا ہو سکتی ہے؟ اور یہ نمرود ہماری طرح سو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بت جن کو ہم نے ہی اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ بھلا کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ ایک بار جب سب لوگ میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کلہاڑی سے سارے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑی کو وہاں بنے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ لوگ جب میلے سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ سب نے اس بات کو مان لیا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کہا کہ دیکھو، پوچھو کہ شاید اس بڑے بت نے ہی ان سب کو توڑا ہے۔ سب حیرت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ پتلا بھلا کیسے توڑ سکتا ہے؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ بت کسی کو توڑ نہیں سکتا تو پھر یہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد نمرود آگ ببولا ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ ایک بڑی آگ جلائی جائے اور حضرت ابراہیم کو اس طرح سے اس آگ میں جلایا جائے کہ وہ لوگ اس کے آگے سبق حاصل کر لیں۔ 2 سالوں تک لکڑیوں کو جمع کیا گیا اور ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک فریاد کی، اے اللہ، ہمیں حکم دے کہ ہم تیرے خلیل کو بچا سکیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اگر ابراہیم تم سے مدد چاہے تو ضرور اس کی مدد کرنا۔ ہر ایک فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی ابراہیم، آپ حکم کریں کہ ہم آپ کی مدد کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، میرا دوست میری مدد کرے گا، میرا اللہ خود میری حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد جیسے ہی نمرود نے لوگوں کو حکم دیا کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے، اور جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا اور آپ آگ کے درمیان پہنچنے ہی والے تھے، اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو نے میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہو کر اس آگ کے اندر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر نمرود کی فوج حیران اور پریشان ہو گئی اور نمرود سے کہنے لگی، پھر یہ نمرود ہمارے خداؤں سے زیادہ طاقتور تو ابراہیم کا خدا ہے، آگ تو اس کا کچھ بھی نہیں کر پائی۔ نمرود نے کہا اچھا ایسا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر نمرود ان سے کہنے لگا، جاؤ اپنے خدا کو کہہ دو کہ کل وہ اپنی فوج تیار کرے اور میں بھی اپنی فوج تیار کرتا ہوں، کل مقابلہ روبرو ہوگا۔ نمرود جو پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا، اس وقت زمین کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اس نے اپنی فوج کو تیار کیا اور ایک اونچی عمارت پر نمرود کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ کوئی مجھے طاقتور تو میرے سامنے آئے، میرا مقابلہ کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مچھروں کو حکم دیا کہ جاؤ اس نمرود کی فوج کو ختم کر دو۔ اچانک وہاں بڑے بڑے مچھر آئے اور نمرود کی فوج کو ایک ایک شخص کا خون اور گوشت کھا گئے۔ نمرود بہت حیرانی کے ساتھ اپنی فوج کو یہ حال دیکھ کر بہت ہی پریشان ہوا۔ اچانک ایک لنگڑا مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا۔ نمرود پریشان ہو کر اپنے سر کو دیواروں پر مارنے لگا، کوئی مجھے بچائے، لیکن افسوس اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے تو کوئی بھی کسی کو بچا نہیں سکتا۔ اس کے بعد نمرود بھاگتا ہوا اپنے محل میں آیا اور بے چین ہونے لگا، اپنے خادموں سے کہنے لگا کہ تم سب لوگ اپنی جوتوں کو اتار کر میرے سر پر مارو۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اپنے جوتوں سے نمرود کے سر پر جوتے مارنا شروع کیا۔ جب نمرود کے سر پر کوئی جوتا مارتا تھا تو اس سے سکون ملتا تھا، کیونکہ وہ مچھر نمرود کی ناک میں سو ہوتے ہوئے اس کے دماغ میں آ کر پہنچ گیا تھا۔ مچھر دھیرے دھیرے اس کے دماغ کو چاٹتا رہتا۔ دوستوں، تاریخ نے لکھا ہے کہ بدترین بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلوا کر اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا تھا، اب وہی بندے اپنے جوتیوں سے نمرود کا سر پیٹ رہے ہیں اور اس کی پوری سلطنت نیست و نابود ہو گئی۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہی ہر چیز کو قائم اور قادر ہے۔ سلام ہو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ محترم عزیز دوستوں، اس واقعے سے ہم سب کو نصیحت اور عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کسی کو بھی ایک پل میں فنار کر سکتا ہے اور ایک ہی پل میں ہلاک کر سکتا ہے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے قدرت رکھنے والا ہے۔ اس واقعے سے ہم سب کو ملتا ہے کہ نمرود جو مشرق و مغرب حکومت کرتا تھا، اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، جس کی اپنی طاقت، دولت اور اپنی شہرت پر بہت گھمنڈ تھا، اس سے ایک لنگڑے مچھر نے ہلاک کر دیا۔ شان ہے پروردگار کی جو چاہے کمزور سے کمزور چیز بھی طاقتور پر قابض کر سکتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اگر وہ چاہے نہ چاہے تو ایک پتی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتی، وہ نہ چاہے تو ہوا چلے اور نہ چاہے زمین اناج اگائے، اور نہ چاہے تو انسان سانس بھی نہ لے سکے۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ویڈیو میں۔